جہاں پر آپ کو لگے کہ کلام مقدس ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا، وہاں رتی برابر بھی شرم محسوس نہ کریں اور اس بندے کو بتائیں کہ یہ بائبل جو ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی دیومالائی کہانی، کوئی بھی کتاب اور جو کچھ مرضی بتا دیں وہ درست نہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ کئی مرتبہ ہم سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کے جواب کتاب مقدس میں موجود نہیں ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب دیں، لیکن جو بات بائبل کے صفحات سے ثابت نہیں ہو سکتی، ہمیں اس کو یا اس کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ عجیب و غریب سوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی جو گنہگار عورت کا واقعہ ہے اناجیل میں، جس میں مسیح خداوند زمین پر بیٹھ کے کچھ لکھنا شروع ہو گئے، مسیح خداوند نے کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ مجھے نہیں پتا کیا لکھا، کیونکہ بائبل یہاں پر خاموش ہے۔ جب آپ قائن کی بیوی کی بات کرتے ہیں تو ہر جنازے پہ جہاں بھی آپ چلے جائیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے فارغ لوگ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ بھی قائن کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ بھی اگر آپ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ قائن کی بیوی کون تھی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون تھی، تو پھر ہم کیسے بتا سکتے کہ وہ کون تھی؟ بہت سال پہلے ایک شخص میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی ایسی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کے میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی۔ میں کہا جی آپ کیا عجیب بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں، ان بادشاہوں کی کہانیاں، ان سورماؤں کی کہانیاں بتا سکتا ہوں جو کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے۔ میں کہا آدم سے بھی پہلے لوگ تھے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے پاس کتابیں، ان میں نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آج کے بعد آپ میرے گھر نہ آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس بارے میں بائبل نہیں بتا رہی اس کے بارے میں کوئی عام انسان کیسے بتا سکتا ہے؟ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلا انسان جو خدا نے پیدا کیا بائبل کے مطابق وہ آدم تھا۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی کہانی بتاتا ہے جو آدم سے بھی پہلے کے لوگوں کی ہے تو وہ من گھڑت کہانی ہے، وہ اس کی اپنی بنائی ہوئی یا سنی سنائی کوئی دیو مالائی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو بائبل میں نہیں لکھی، جس کا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا بارے میں بائبل خاموش ہے، اس کے بارے میں ایک جملہ ہمیشہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بائبل یہاں پر خاموش ہے۔ جس بارے میں بائبل نہیں بتا رہی اس بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک شخص نے ایک سوال بھیجا کہ بدروح کسی کے اندر کیسے داخل ہوتی ہے اور کسی کے اندر سے کیسے نکلتی ہے، اس بارے میں بتائیں۔ تو میں نے کہا بائبل تو اس بارے میں ہمیں نہیں بتاتی، بائبل تو نہیں بتاتی کہ کیسے اور کہاں سے بدروح داخل ہوتی ہے اور کیسے اور کہاں سے بدروح نکلتی۔ تو جب بائبل اس بارے میں خاموش ہے تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ لیکن کیا کریں، ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں جو سوال آئے پادری صاحبان اس کا جواب دیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں دو طرح کے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں۔ پنجابی میں ایک طرح کے سوال کو کہتے ہیں مسئلہ، جو مسئلے ہوتے ہیں ان کا حل کتاب مقدس سے یا انسانی عقل کی مدد سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹسلا، یعنی کہ ایسا مسئلہ جس کا کوئی جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، اور ایسے مسئلے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اور وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ ان کا جواب دیں، اور وہ پھر آپ کو غلط ثابت کریں کہ آپ نے جو جواب دیا وہ غلط ہے۔
اس لیے خدا کے لیے جہاں پر آپ کو لگے کہ کلام مقدس ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا، وہاں رتی برابر بھی شرم محسوس نہ کریں، اور اس بندے کو بتائیں کہ یہ بائبل جو ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی دیومالائی کہانی، کوئی بھی کتاب اور جو کچھ مرضی بتا دیں وہ درست نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں بائبل خاموش ہے اس کے بارے میں مجھے بھی خاموش رہنا ہے، اور آپ بھی خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔